بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی عمیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وفیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو نہایت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا لے کر۔ آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ہم پروگرام کرتے ہیں، یہ ڈیزائن اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیا گیا ہے UAN نمبر، اس کو ڈائل کر کے آپ لائیو مفتیان کرام سے بات کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 042111700000، یعنی 042111700000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ پیغام ٹی وی آپ نے لائیو سرچ کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھنے ہیں مفتیان کرام سے، ان کے جوابات بھی آپ کو لائیو مہیا کیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے جب بھی UAN نمبر پہ لائیو کال کرنی ہے، آپ نے اپنے ٹی وی کے والیوم کو بند کر لینا ہے یا بالکل ڈاؤن کر لینا ہے، تاکہ آپ کی آواز ہم تک بہتر طریقے سے آ سکے اور ہماری مفتیان کرام کی جو آواز ہے آپ تک بہتر طریقے سے ڈیلیور ہو سکے۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں مفتیان کرام کا جو پینل ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے ان کی جانب بڑھیں گے۔ پہلی شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید، کیسی طبیعت آپ کی؟ طبیعت سے آپ کی ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ، چلیے الحمدللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، وہ بھی ایز ویل ایز ماشاء اللہ ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت ماشاء شکر اللہ، ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اسی کے ساتھ جو پہلا سیگمنٹ ہے ناظرین کرام، آپ کو جیسا کہ علم ہے، سب سے پہلے ہمارا سیگمنٹ ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے خاص طور پہ جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں اس کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ ایک واقعہ پیش آیا ہے، بڑا دل خراش سا واقعہ ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے کچھ افراد موجود ہیں، ان کی عکاسی کرتا ہے۔ فیصل آباد میں یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس کی میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا چلوں کہ پیسے مانگے مونگ پھلی والا ڈیڈی بان ہے، کتنا کو کما لیتا ہے، اس نے تلخ کلامی ہوئی، ہلکی پھلکی تلخ کلامی اس پر، اس کو قتل کر دیا گیا۔ ڈیٹیل یہ ہے کہ کوئی شخص آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے ڈیڈی بان کے پاس مونگ پھلی کے گھر سے، اس نے کوئی مٹھی بھر جو ہے مونگ پھلی اٹھا لی۔ اس نے جو دکاندار تھا، ریڑھی بان تھا، اس نے منع کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم پہلے ہی بہت منیملسٹک سے بہت کم سا کماتے ہیں تو ہمیں کیا ہی بچے گا۔ اچھا، اس بات میں طیش میں آ کر اگلے شخص نے اس پر گولی چلا دی، وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی تھا، وہ زخمی ہو گیا موقع پر۔ اب اس سلسلے میں آپ سے جو رہنمائی درکار ہے کہ ایک سوچ بھی ہے نا مفتی صاحب کہ عام طور پر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ کیا ہی ہو جائے گا، دانے ہی ہیں، 3-4 دانے ہیں، اٹھا لیں گے کھا لیں گے۔ ایسے ہی کوئی ریڑھی کے اوپر کسی نے چپس وغیرہ لگائی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، پاس کھڑے ہوتے ہیں، ایک تو 10 20 30 40 50 یا 100 کی انہوں نے آرڈر دیا ہوتا ہے کہ آپ ریڈی کر دیں، اس دوران چپ کے ایک کھائے جاتے ہیں، اور یوں انہیں ایسے فیل کرتے ہیں کہ یہ بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے بتانا ہے کہ اس قسم کی جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں اٹھا لینا چوری کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا مفتی صاحب؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان پر ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت، یہ سب کچھ حرام کر دیا ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ہر مسلمان کا خون، مال، اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ کسی بھی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے مگر اس کی دل کی خوشی کے ساتھ۔ یہ مال تھوڑا ہے، زیادہ ہے، اور کم قیمت والا ہے، زیادہ قیمت والا ہے، لیکن جب یہ کسی اور کا ہے دوسرے مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بے شمار اس طرح کے حرام خوری کے واقعات پیش آتے ہیں۔ لوگ وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی ریڑھی سے یا ان کی دکان سے یا جو بھی ان کی جگہ ہوتی ہے وہاں سے وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں اور احساس تک نہیں کرتے۔
تو یہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ دوست ہوتے ہیں آپس میں، بے تکلفی ہوتی ہے، وہ ایک اور بات ہے، لیکن بے تکلفی تو ہے نہیں، ایک گاہک ہے اور دوسرا جو ہے نا بائع ہے، اس نے چیزیں فروخت کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارا رویہ ہے معاشرے کا، یہ اچھا رویہ نہیں ہے، ناجائز رویہ ہے، حرام خوری کے زمرے میں آتا ہے۔ جب تک دوسرا مسلمان یا کوئی انسان بھی، مسلمان نہ بھی ہو، یہاں پر رہنے والے غیر مسلم ہوں، ان کا مال بھی ایک عہد کے تحت ہمارے لیے حلال نہیں ہے، ہمارے اوپر حرام ہے ان کی بے عزتی کرنا، ان کا مال کھانا یا ان کا خون بہانا، یہ حرام ہے۔ تو جائے کہ ایک مسلمان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ یہ تھوڑی سی چیز ہے، تھوڑی سی چیز ہے لیکن ہے تو اسی کی نا، آپ کی تو نہیں ہے نا۔ آپ خرید لیں، تھوڑی سی چیز خرید لیں اور پھر کھائیں، تھوڑی سی چیز خرید لیں اور تقسیم کر دیں، لیکن کسی کا اس طرح کوئی مال لے لینا اور پھر اگر وہ اللہ کا بندہ آپ کو منع کرتا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، پھر اس کو قتل کر دینا، تو یہ ڈبل جرم ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو شخص ایک مومن کو قصداً عمداً قتل کرتا ہے، یعنی اس کی طرف پسٹل ہے، بندوق ہے، کلاشن ہے یا کوئی اور اس طرح کا اسلحہ ہے، وہ سیدھا کر کے اس کو مارتا ہے، تو یہ اور جانتا بھی ہے کہ سامنے انسان کھڑا ہے، تو یہ قصداً اور عمداً قتل ہی ہے۔ تو اس کی سزا کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اللہ نے فرمایا اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس جہنم کے اندر یہ رہے گا۔ اور اسی طرح اللہ کا غضب ہے اس بندے کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر، اور اس کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور دوسری جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک انسان کو قتل کرے بغیر کسی بدلے کے اور یا بغیر کسی زمین میں فساد کرنے کے، یعنی وہ شخص نے نہ زمین میں کوئی فساد کیا ہے، بغاوت نہیں کی ہے، اور نہیں اس نے کسی کو قتل کیا ہے، اس کے باوجود اس کو قتل کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسے جیسے کہ ساری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور ایک مسلمان کو ایسے قتل کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ کعبے کا ڈھانا، یہ مطلب کعبے کو نعوذ باللہ گرانا، یہ جو ہے نا یہ جرم ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کو ناحق طریقے سے قتل کرنا۔ اور اسی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے بخاری اور مسلم میں ہی، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال المسلم فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دما حراما، ایک مسلمان اپنی دین کے اندر وسعت اور فراخی میں رہتا ہے، یعنی وہ نیک اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، جب تک وہ قتل ناحق نہیں کرتا۔ جب ناحق طریقے سے کسی کو قتل کر دیتا ہے، پھر اس کے اوپر یہ دین کی وسعت اور دین کی فراخی یہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ پھر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا اس کی شرح میں، پھر یہ بندہ جو ہوتا ہے نا، جو قاتل ہے، ناحق قتل کیا ہے، یہ پھر عبادات میں اس کا دل نہیں لگتا، نماز میں اس کا اطمینان نہیں ہوتا، تلاوت کی طرف، دیگر نیکیوں کی طرف، بالآخر یہ ملحد بن جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ اس سے بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے مفتی صاحب۔ بیسیکلی ہم سب کو احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ناظرین ہیں وہ کتنا ہی کما لیتے ہیں، مطلب سوچیں آپ اگر وہ کتنا ہی ارن کر سکتا ہے۔ آپ بھی اگر کل کو آپ جاتے ہیں، ماشاءاللہ آج کل سردیاں بھی کافی ہیں، مونگ پھلی تو خاص طور پر اس موسم کی سوغات ہے، تو آپ جب جاتے ہیں ایسے کسی ریڑھی بان کے پاس تو کوشش آپ نے کرنی ہے
اپنے اندر احساس پیدا کر لینا بلکہ آپ اس سے زیادہ دے سکتے ہیں مفتی صاحب، کچھ زیادہ آپ دے دیں پیسے، نہ کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر اتنے کی شاید آپ نے پرچیز نہیں کی، اتنے کی آپ نے کھا لی نہیں ہے، تو احساس لازمی اپنے اندر پیدا کریں کہ مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ بیک ٹو دا ٹاپک. دوسری جو خبر ہے جی بہت زیادہ سرگرم ہے معاملہ ای چلان کا. اس وقت آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے تمام تر صوبوں میں. اب ہوا یہ ہے جی سندھ میں خاص طور پر انہوں نے قدم اٹھایا ہے، جو آئی جی سندھ ہے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے ان کی طرف سے، کیونکہ اب بہت زیادہ ٹیمپرنگ کے معاملہ سامنے آ رہے تھے کہ جو نمبر پلیٹس ہیں نا ان کو ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے، ان کو کور اپ کیا جا رہا ہے تاکہ ای چلان سے بچا جا سکے. پہلے تو فزیکل چلان میں تو پتہ لگتا ہے نا بندے کو چلان کیا جاتا ہے، ایسے وہ نمبر پلیٹ کو چلان کیا جاتا ہے، کمپیوٹرائز جو چلان ہے. اب یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. تو اس معاملے میں سوال یہ ہے کہ اب بہت زیادہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ ہماری ٹیم ماشاءاللہ ریسرچ کرتی ہے، ہماری جو پیغام کی ٹیم ہے، کہ ای چلان سے بچنے کے لیے ٹیمپرنگ کرنا یا پھر اس کے آگے کوئی جھنڈا لگا لینا یا کوئی فیک نمبر پلیٹس کا استعمال کرنا، یہ تمام تر چیزیں قانونی طور پر تو غلط ہیں. اب شرعاً ان کا کیا مجھے بتائیں کرائٹیریا ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں ایسا، تو اس میں ان کو شرعی طور پر حرام ہے یا حلال ہے یہ معاملہ ایسا کرنا؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اصل بات یہ ہے کہ پہلے ہم کو مل کے خود سمجھنا اور قوم کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ جتنے قوانین ٹریفک کے ہیں نا، یہ ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، حادثات سے بچانے کے لیے اور وقت کے حفاظت کے لیے، وقت بچانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. تو جب یہ نقطہ ہم سمجھ لیں گے نا تو ہمارے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا. ہاں جی، بس ایک شخص کو بڑی جلدی ہے، وہ اشارہ توڑ رہا ہے، بالکل ایسے. تو اللہ نہ کرے جن کا اشارہ کھلا ہوا ہے وہ سامنے سے آ جائیں تو اس کا کیا بنے، ٹریفک آ جاتی ہے، اس کا کیا بنے، یعنی وہ تو ساری جلدی ادھر ہی رہ گئی نا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے بنیادی نقطہ اس میں کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. ہاں بالکل. یعنی اگر آپ کو پتہ ہو یہ اشارہ اتنی دیر بعد کھل جاتا ہے اور آپ اتنی دیر میں یہاں سے یہاں مینیج کریں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ویسے ٹائم ادھر ادھر ضائع کیا جاتا ہے بہت زیادہ، اور پھر آخر کیا ہوتا ہے کہ روڈ پہ آگے جلدی ہارن ڈپر اور یہ چیزیں اور یہ زگ زیگ اوور سپیڈنگ یہ ساری چیزیں پھر روڈ پہ ہوتی ہیں. تو یہ ہماری اصل میں نا ایک عادت بن چکی ہے بعض ہم میں سے جو لوگ ہیں ان کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سارے نظام کو نا مینیج کر کے چلیں. تو یہ بنیادی نقطہ جب سمجھ لیں گے ہمیں یہ قوانین اذیت نہیں دیں گے، ہمیں بوجھل نہیں لگیں گے، ہمیں یہ نہیں لگے گا کہ اچھا یہ کیا اب کیا جا رہا ہے اور یہ کیا ہے. اس طرح دیکھیے کہ ایک سہولت ہوگی، ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ یہ جرم ہے اور اس کی یہ سزا ہے. تو اب اس سے بچنے کے لیے پھر رستے اختیار کرنا، اس میں سے ایک تو یہ ہے جو آپ نے بتایا کہ ٹیمپرنگ ہو رہی ہے، نمبر پلیٹ میں کوئی تبدیلی کر دیتے ہیں. تو یہ جیسے قانوناً ناجائز ہے، شرعاً بھی ناجائز ہے. یعنی کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو حکام بالا ہیں ان کی بھی اطاعت کرنی ہے. اس میں قاعدہ تو یہ ہے حکام بالا کی اطاعت میں کہ جب تک وہ معصیت کا یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے تو ان کی بات ماننی ہی ماننی ہے. بے شک ایسے. اور حدیث مبارکہ میں واضح ہے لا طاعۃ مخلوق فی معصیت الخالق. لیکن جو ہو ہی قوانین بندوں کے لیے، بندوں کی حفاظت کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، اور حقیقت ہے اگر یہ ٹریفک اور ایسے نظام نہ ہوں تو ایک سڑک بھی صحیح طریقے سے اس پہ سفر نہ ہو سکے. جی درہم برہم رہے اور لوگ پھنسے رہیں. بالکل صحیح فرمایا. تو یہ تو حکومت کا بہت بڑا ایک کردار ہوتا ہے نا کہ بہاؤ کے لیے اور تسلسل کے لیے. جی تو اس کے خلاف کوئی کرے گا تو یہ پھر شرعاً بھی مجرم ہے، وہ شرعاً بھی مجرم ہے. اور اس کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا جرم پھر بڑھ جائے گا، قانوناً بھی وہ گرفت میں آئے گا اور شرعاً بھی آئے گا. اس نے ایسا اقدام کیا ہے جس سے دوسروں کو اذیت پہنچی. آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو اس دور میں تھیں جب نہ ٹریفک کا بہاؤ اتنا تھا نہ اتنا رش ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ تم نے نا راستے میں پڑاؤ نہیں ڈالنا، ایک طرف ہٹ کے ڈالنا ہے راستے میں. نہ کیوں؟ رستہ اب دیکھیے نا، وہ تو صحرا تھی یا پہاڑ تھے یا ان کے سائڈوں سے نکل کے بندہ جا ہی سکتا ہے نا، لیکن کتنا بہاؤ ہوگا. یہ تو نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ٹریفک یعنی وہ رکے ہیں تو
پیچھے لائنیں لگ جائیں. یہاں پہ تو 1 منٹ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے نا گاڑی غلط پارک تو آپ دیکھتے ہیں لائن لگ جاتی ہے پیچھے. بہت سے مریض اندر ہوتے ہیں, مریض ہوتے ہیں تو ان کی ساری وہ پریشانی بن جاتی ہے. بالکل ایسے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نقطہ سمجھ کے اور اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو سدھاریں, نہ یہ کہ پلیٹیں تبدیل کریں یا اس پہ ٹیمپرنگ کریں. یہ دھوکے میں بھی آتا ہے اور یہ لوگوں کو اذیت پہنچانے میں بھی آتا ہے, یہ راستوں کی بندش میں بھی آتا ہے. راستوں کی بندش, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس سے وہ یعنی ٹہنی کو پیچھے کیا, تو میں وہ دیکھا وہ جنت میں جو ہے نا غوطہ زن ہے, یعنی بڑا خوب اچھے انداز سے وہ ادھر اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہمیں رستے صاف کرنے ہیں, رستوں کی رکاوٹیں ہٹانی ہیں, نہ یہ کہ ہم خود رکاوٹ بن جائیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. من حیث القوم ہمیں سمجھنا چاہیے, ہم سب کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, ایک شہری ہونے کے ناطے آپ کو ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ پوری کریں, ریکوائرمنٹس آپ پوری کریں, ہیلمٹ ہے اس کو پہنیں, چلان سے بچنے کے لیے آپ کے پاس کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے. وہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ پوری کریں, آپ کو کوئی نہیں روکے گا, آپ کے لیے مشکل کوئی نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ کالر ہیں, شامل کرتے چلیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ, محمد شہزاد صاحب میں قصور سے. آپ کیسے ہیں جی؟ جی الحمدللہ سر. میرا سوال مفتی عبدالولی خان صاحب سے ہے کہ میں بینک میں کھانا بناتا ہوں جو سود پر قرضہ دیتا ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. تو سر کیا وہاں پر تو نوکری کرنا جائز ہے یا مطلب ناجائز ہے, یا دوسرا مطلب اس سوال کے اندر یہ بھی ہے کہ کیا کھانا بنانے والا مطلب آفس بوائے جو ہوتا ہے وہ اس گناہ میں شریک ہے کہ نہیں ہے سر؟ اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. محمد شہزاد صاحب قصور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ رہنمائی فرمائیے. جی, یہ بینک کے معاملات جیسا کہ اس بھائی نے بتا بھی دیا ہے کہ وہ سودی معاملات کرتے ہیں اور سودی قرضہ بھی دیتے ہیں. ان کو علم ہے. ان کو علم ہے اور خود یہ جو ہے نا اس کی گواہ ہے اس عمل کے. تو ان کو اجتناب کرنا چاہیے, اور اس طرح جگہوں میں جو سودی معاملات ہوتے ہیں, ناجائز کاروبار ہوتے ہیں, ناجائز کام ہوتے ہیں, ان کے لیے براہ راست کوئی شخص معاون نہ بنے. اور کہ ان کے لیے وہ کھانا بنائے, ان کے لیے آفس بوائے کے طور پر کام کرے, اور اس سے اجتناب ہی بہتر ہے. یہ براہ راست سے مراد جاب؟ براہ راست کا مطلب یہ ہے کہ اب ہوٹل ہے باہر, اب وہ بھی تو کھانا بنا رہے ہیں نا, اور یہ انہوں نے جا کے وہاں پہ کھانا کھانا ہے یا وہاں سے چائے منگوانی ہے, تو وہ براہ راست نہیں ہے. وہ کیونکہ ان کا غیر کام باہر مستقیم طور پر ہے. وہ بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے کھانا کھانے کے لیے, اور یہ وہاں پر بیٹھا ہے انہی کو کھانا, اور انہی سے پے لیتے ہیں. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب, شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. جی, اس میں یہی ہے, ظاہر ہے بات تو اسی طرح ہے. اچھا, اور اس میں ایسا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے اچھا ہم نہیں جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا. کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کا ان پہ ذمہ نہیں ہے, یعنی آپ خود کے ذمہ دار ہیں. جس کو یہ شعور آ گیا ہے وہ اس سے اجتناب کرے. اور اسی طرح دیکھیں خاتمہ جو ہے اسی طرح ہو سکتا ہے نا, ہر بندہ سوچے اور اپنے طریقے سے, ان کو کوئی سیکورٹی گارڈ نہ ملے, ان کو کوئی خانسامہ نہ ملے, ان کو وہ سوچیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے سب کوئی. اب ان کو بھی اگر بندے ملتے جانتے ہیں, ایک نہیں تو کہتے ہیں اور کئی قطاروں میں لگے ہیں جی ہمیں کوئی جی. تو اس طرح پھر ظاہر ہے قوم سے وہ نکل نہیں سکتی چیز. تو یہ شعور بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے. انہوں نے سوال یقیناً اسی لیے پوچھا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ شیخ صاحب کے اس فتوے پہ عمل پیرا بھی ہو انشاءاللہ. شیخ صاحب ان کے لیے کوئی ایک نصیحت, ایمان میں توکل جو ہے نا, کیونکہ اگر وہ چھوڑتے ہیں جاب, کوئی توکل کے معاملات ہوتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں جی اور یہ جو کوک ہوتے ہیں, ان کے لیے تو بہت مواقع ہیں. ایسا ہی ہے, بہت مواقع ہیں. اور اگر یہ اچھے کوک ہیں تو اور زیادہ بندوں کو کھانا پکا سکتے ہیں, سرو کر سکتے ہیں. یہ رابطہ کریں ہمارے یہ پیغام ٹی وی کے جو لوگ ہیں, اپنے اصحاب ہیں, ان سے رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے کوشش کریں, بہتر جگہ فراہم کریں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب, جزاک اللہ خیرہ. سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ غیر رشتہ دار اگر میت کے لیے دعا کرے تو اس سے فوت شدہ مرد یا عورت کو فائدہ ہوتا ہے کیا؟ یقیناً فائدہ ہوتا ہے. اچھا, یہ تو ایسی بات ہے کہ سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے بعد فرمایا استغفروا لأخیکم,
اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، ابھی اس سے سوال پوچھے جائیں گے، ان کے لیے تم دعائے مغفرت کرو اور اسی طرح دعائے تثبیت کرو۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اس دعا کا فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح ہم جو صلاۃ جنازہ، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر بنیادی شے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہی ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا، یہ جو ہے یا اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے جو فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے جو خواتین ہیں ان کی، مردوں کی، صغیروں کی، بڑوں کی، حاضرین کی، غائبین کی، سب کی مغفرت فرما۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تھے یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ دعا ہی ہے، اور یہ جو ہے نا یہ سارے ان کے رشتہ دار اور اقارب یا اور غیر رشتہ دار بھی بالکل ایسے۔ اور اس طرح قرآن مجید کے اندر بھی آیا کہ اہل ایمان جو بعد میں آتے ہیں وہ کون سی دعا مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اور وہ لوگ جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور سبقت بالایمان کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بے شک ایسے۔ تو یہ جو ہے نا دعا تو بہت اہم ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے اس دعا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کے شکر۔ مسز مدثر صاحبہ سیالکوٹ سے ہیں۔ بہن پوچھے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ کہ میرے نا شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 5-7 مہینے ہو گئے۔ 5 سال سے نا بیمار تھے، ان کے ڈائلسس ہوتے تھے ہسپتال میں مناسب۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ اچھا، علیحدہ گھر بنایا تھا، 1 سال ہوا تھا تو وہ بیمار ہو گئے۔ اس وقت میرا نا اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن تھا، میں نے ان کی خدمت کی ہے جس دن سے کی ہے۔ جی جی، اس وقت نا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بڑا اچھا کنیکشن تھا۔ الحمدللہ مجھے اللہ نے اپنے گھر بھی بلایا، عمرہ بھی کر کے آئی ہوں۔ لیکن اب جو ہے نا وہ میرا جو اللہ سے کنیکشن تھا نا، مجھے اتنے اچھے اچھے خواب بھی آتے تھے۔ درود ابراہیم مجھے خواب بھی ملا ہے، میں اس پر بھی کرتی رہتی ہوں۔ لیکن اب میرا جو کنیکشن ہے نا، میرا ایمان جو ہے نا وہ ویسا نہیں رہا۔ تہجد بھی پہلے پڑھتی تھی، اب کبھی کبھی پڑھتی ہوں، اور میں بیمار رہتی ہوں خود بھی، بچے بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں۔ مجھے یہ فکر ہو گئی ہے کہ شاید میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، یا میں گناہ گار ہوں، یا میں نے ان کی بہت خدمت کی ہے اپنی جان کی۔ 5 سال میں سوئی نہیں ہوں، ہسپتالوں میں دن کی، صبح بھی شام بھی۔ ان کا نا پخانہ پیٹ پہ نکلا ہوا تھا، وہ مسلسل چلتا رہتا تھا۔ تو رات اور دن ان کی سارا دن اپنے آپ کو نا ان کے لیے کر دیا میں نے، ساری اپنی جو انرجی ان پہ کی ہے۔ تو میں نا بڑی پریشان ہوں اس بات سے کہ پتہ نہیں، میں نے ان کی خدمت تو دل و جان سے کی ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے گناہ بھی ہو جاتے تھے، زبان سے بندہ گناہ کرتا ہے، تو میں اس وجہ سے اپنی آخرت کے لیے بڑی پریشان رہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پلیز اس بات کا کوئی جواب دے دیں مجھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مسز مدثر صاحبہ سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو شوہر ہیں ان کو بلند مقام عطا فرمائے۔ شیخ سوال سنا ہماری بہن کا، اس کے بارے میں جواب۔ جی، پہلی تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق کہ آپ نے ایک خاتون سے پوچھا کہ تو اپنے خامن سے کس جگہ پر ہے، اینَ کنتی منہ، ایسے حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر تو نے اس کی خدمت کی، اسے راضی کیا، تو وہ تیری جنت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو خامن کی خدمت کی اور تسلسل سے کی، بے لوث کی، اور پھر وہاں تک کی جہاں تک انسان، یعنی ایک عورت خصوصاً مشکل محسوس جی جہاں تک تو ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمت قبول کرے، اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں فردوس بری میں جگہ نصیب کرے۔ آمین۔ باقی جہاں تک تعلق ہے ان کے اصل سوال کا کہ اب جو ان کا وہ رابطہ ہے ویسا نہیں ہے اللہ کے ساتھ، ہاں اللہ سے۔ تو یہ جو فکر پیدا ہونا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، یعنی کسی کو یہی پتہ چل جائے کہ ایسا ہے، لیکن ایسا ماننا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ سے یعنی میرا کوئی جرم ایسا ہوا ہے یا گناہ ایسا ہوا ہے کہ میں اللہ سے دور ہو گئی ہوں،
یہ سوچنا تو ٹھیک. جی وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی کمی بیشی تو نہیں رہی ہاں وہی ہسبینڈ کی میری خدمت میں. ہاں نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک موقع ملا ہوتا ہے نا انسان کو کہ خدمت کا اور نیکی کے جذبے سے. اب وہ جب نہیں رہا, جیسے ہم دیکھ لیں رمضان المبارک ہے نا, ہم ساری مستعدی ہماری کتنی ہوگی, کیسے ہم نیکی میں بڑھ چڑھ کے, رمضان جائے گا تو آپ دیکھتے ہیں سب کی صورتحال جو ہے نا وہ نیچے آ جاتی ہے, تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی ہے. ہاں جی ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رمضان کے بعد کوئی وہ ہو گیا ہے ایسے. وہ ایک خاص ماحول ہوتا ہے, اس میں آپ بہت بڑھ چڑھ کے پھر آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ چونکہ ان کے پاس فراغت کے لمحات زیادہ ہیں, تو ان فراغت کے لمحات کو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر, اس کی یاد میں قرآن کے ساتھ تعلق کے ساتھ اگر گزاریں گی کہ عشق مع القرآن, کہ قرآن کے ساتھ جینا سیکھ لیں, تو یہ ساری جو ان کی کیفیات ہے نا یہ بہت ختم ہو جائیں گی. اصل میں فراغت کے لمحات انسان اگر صحیح ان کو مینیج نہ کرے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. جو حدیث قدسی ہے, انا عند ظن عبدی بی, کہ میں بندہ میرے سے جو گمان رکھتا ہے میں اسی پہ پورا اترتا ہوں. تو انا معہ حین ذکرنی, جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اصول بھی یہی ہے کہ نفسیات کا, کہ آپ جس کو زیادہ یاد کرتے رہتے ہیں وہ آپ کے ذہن پر, آپ کی فکر, سوچ, آنکھوں, دل ہر ایک جگہ سمایا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اگر ہم یہ مقام اور حیثیت دیں تو یقیناً اسی کی یاد, اسی کی بات, اسی کا تذکرہ اور اسی کا سب کچھ ہوگا. تو اس وجہ سے اس طرح وہ محبت نہ دوبارہ, وہ تعلق وہ دوبارہ انشاءاللہ اس عروج پہ آ جائے گا. تو اس کا رستہ قرآن ہے اور اس کا رستہ اللہ کی یاد ہے, اور اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مصروف رکھنا ہے. یہ کوئی جو بھی کر سکتی ہیں یہ اپنے ڈیلیور کریں, جو بھی جہاں بھی جس ماحول میں ہیں جو کر سکتی ہیں وہ کریں, خدمت کریں لوگوں کی, ان کے بچوں کو پڑھائیں, جو کچھ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو مصروف رکھیں گی نیکی کے کاموں میں تو تعلق بحال پائیں گے. ٹھیک ہے مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ ہماری بہن کے لیے کوئی ورڈ آف وزڈم جو ان کو کچھ طاقت بخشیں, کوئی ان کے لیے آسانی ہو, آپ کے سامنے معاملہ سر. جی انہوں نے جو اپنے خاوند کی خدمت کی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اس دور کے اندر. جی تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے. آمین. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے نا, جی جی, جب وہ اپنے رمضان کے روزے رکھتی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, اور اسی طرح اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور خاوند کی اطاعت کرتی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کہے گا, یعنی اس کو یہ کہا جائے گا جب وہ وفات پا جائے گی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ان دروازوں میں سے جس دروازے کے اندر کے ذریعے سے اندر ہونا چاہو تو داخل ہو جائے. بہت بڑی یعنی کہ ایک سعادت ہے جو اس ہماری بہن کو حاصل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے. آمین آمین. ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ اسٹرانگ کرے. اور یہ تو اطاعت والی حدیث نبی صلی اللہ نے سنائی نا, جی, تو خدمت تو اطاعت سے بھی بہت بڑھ کر ہے. اچھا اطاعت تو ہر ایک نے کرنا ہے, خدمت تو کسی کے وہ خدمت کا جو جذبہ ہے مفتی صاحب پروان چڑھنا چاہیے. بہن کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں. آپ کے جو شوہر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلند مقام عطا فرمائے. انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے جی, پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000 یعنی 0421117000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی آپ نے لائیو سرچ کرنا ہے اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھنے ہیں. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو انشاءاللہ لائیو پروگرام میں مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200.
اور جیسے کہ ناظرین کرام آپ کو علم ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن ماشاءاللہ آپ تک کتاب و سنت پر مبنی نشریات آپ تک پہنچاتا ہے. ہر وقت آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ دین کی روشنی پھیلتی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آپ تک پہنچتی ہے, صدقہ جاریہ ہے. آپ تک تمام تر پیغام پہنچانا, آپ کو ہم ایڈ کرتے ہیں, کالز کو ایڈ کرتے ہیں. آپ کو جیسے کہ علم ہے کہ بہت زیادہ لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں الحمدللہ اس پیغام ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے. آپ کو ریمائنڈر یہ کروانا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کے صدقات ہیں, زکوٰۃ ہیں یا عطیات ہیں, تو انشاءاللہ آپ پیغام ٹیلی ویژن کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. پیغام ٹیلی ویژن اس کا مکمل طور پر مستحق ہے. نہ صرف آپ کو نظر آتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ جہاں پر پیسے آپ لگائیں, جہاں پر صدقات اور عطیات آپ دے رہے ہیں یا زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہاں پر اس کو ڈسٹریبیوشن کی جا رہی ہے. یہ سب آپ کے سامنے ہے. آپ تک پروگرام پہنچتے ہیں, آپ تک بہت سی نشریات پہنچتی ہیں, مارننگ شو آپ تک پہنچتا ہے, فتویٰ آن کرنٹ ایشوز ہے. اس کے علاوہ بہت سے پروگرامز ہیں جو آپ تک پہنچتے ہیں الحمدللہ, اور اللہ کے رسول کی بات آپ تک پہنچتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے, آپ نے جو صدقات ہیں یا زکوٰۃ ہیں, عطیات ہیں, اگر آپ نے پیغام ٹیلی ویژن کو ڈیلیور کرنے ہیں تو آپ نے نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ نے رابطہ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ, صدقات اور عطیات بہت بہترین جگہ پر انشاءاللہ لگیں گے. بیک ٹو دا ٹاپک, پروگرام کی جانب بڑھیں گے. جو ہمارے سوالات ہیں ان کو شامل کرتے چلیں. مفتی عبدالبری خان صاحب, مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ میں گندی فلمیں دیکھتا رہا ہوں, رو کر توبہ کرتا ہوں, مگر پھر 15 دن بعد یا کچھ عرصے میں دوبارہ ملوث ہو جاتا ہوں, کیا اب بھی معافی مل سکتی ہے مجھے؟ بلا شبہ معافی مل سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی میرے بندوں سے یہ کہہ دو کہ اے میرے بندو, میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے, اسراف کیا ہے, گناہوں کا ارتکاب کیا ہے, زیادتی کر لیا خود پر, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید مت ہو جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. اچھا, اور اسی طرح ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اور یہ اسی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور یہ کہ ایک دفعہ بندہ جرم کر لے, پھر توبہ کر لے, پھر اس کے بعد شیطان غالب آ جاتا ہے, نفس غالب آ جاتا ہے, اور پھر گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ بندہ جو ہے نا وہ دوبارہ توبہ نہیں کر سکتا اور بات ختم ہو گئی ہے. وہ مشہور حدیث ہے, صحیح بخاری شریف کے اندر وہ حدیث آئی ہے کہ ایک شخص تھا, اس نے 99 بندوں کو قتل کیا تھا. اللہ اکبر, 99 بندوں کو قتل کیا, ایک کم 100 بندوں کو قتل کیا تھا. پھر وہ آیا ایک بندے کے پاس, بڑا ایک عابد زاہد تھا لیکن عالم نہیں تھا. اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اچھا, اسے سوال کیا. اچھا, میں اللہ کے ہاں قبول یعنی توبہ کرتا ہوں, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں, تو کیا میری توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس نے کہا کتنے قتل کیے ہیں؟ ایک کم 100 قتل. تیری توبہ تو قبول نہیں ہو سکتی, تیرے لیے دروازے سارے بند. اللہ. اس نے کہا جب توبہ ہی نہیں قبول ہو سکتی, اس کو بھی ختم کر دو. اس نے اس بندے کو بھی قتل کر دیا. پھر وہ چل پڑا, ایک اللہ کے بندے کے پاس گیا, عالم اور فاضل بندہ تھا. اس نے اس سے پوچھا کہ میں نے اس طرح اتنے قتل کیا ہے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ بالکل. تو اس نے کہا کون ہے جو تیرے توبے کے درمیان اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے؟ اللہ اکبر. تیری توبہ کیوں نہیں قبول ہو سکتی؟ تو توبہ کر, اللہ قبول کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ تم جہاں پر رہتے ہو یہ جو ہے نا معصیت کا شہر ہے, اور یہاں پر یہ لوگ جو ہے نا گناہوں کے مرتکبین ہیں. آپ نے اس شہر کو چھوڑنا ہے. اچھا, یہ انہوں نے نصیحت کی. فلاں علاقے کی طرف جاؤ, وہ نیک لوگوں کا علاقہ ہے, وہاں پر جاؤ اور توبہ کرو اور وہیں پر رہو. جب یہ بندہ چل پڑا, راستے میں ان کی وفات ہو گئی. ملائک جب آئے, عذاب کے ملائک اور اسی طرح رحمت کے ملائک, وہ سارا قصہ ہے کہ وہ زمین کو ماپنے لگے.
उन्होंने कहा अच्छा, इसने दोनों तौबा मलाइक आ की। चुके थे? दोनों मलाइक। अच्छा। यानी उन्होंने कहा इसने तो तौबा नहीं की थी, अभी उस इलाके को पहुंचा ही नहीं था, तो पहले ये वफात पा गया है, अब हम इसको लेके जाएंगे। अच्छा, ठीक। जन्नत और जहन्नुम के, हाँ, यानी कि रहमत और अजाब के फरिश्ते। फरिश्ते। अच्छा, ठीक। तो अब दूसरी तरफ वो भी आ गए। उसने कहा तौबे की नीयत से तो निकला था ना। नियत तो हाँ जी, ऐसे ही। फिर कहा गया कि ना अच्छा ज़मीन की पैमाइश कर लो, किस तरफ ये ज़्यादा करीब था। अच्छा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन की तरफ हुक्म दिया कि वो जो इलाका है ना जहाँ पर नेक लोग रहते हैं वो उसको करीब कर दो अल्लाह, और इसको यहाँ से दूर कर दो। उसकी तौबा कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उसको बख्श दिया। तो ये जो है ना इंसान, सही मुस्लिम के अंदर एक और हदीस आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, हदीस कुदसी है कि अगर तुम गुनाह ना करो और ऐसे पाकबाज बने रहो तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, ऐसे लोगों को ले आऊँगा जो गुनाह भी करेंगे फिर तौबा करेंगे, मेरे हुजूर जारी करेंगे और अपनी आजिज़ी को ज़ाहिर करेंगे कि हम बंदे हैं या अल्लाह, हम बंदे हैं। अल्लाह की शान है अल्लाह बहुत। तो ये है, तो ये मतलब नहीं है कि अब तौबे की उम्मीद पर के बाद में हम तौबा कर लेंगे, गुनाह बंदा करता जाए। अच्छा, ये भी रास्ता नहीं इख्तियार कर रहा है। नहीं, क्योंकि पता नहीं चलता ना कि मौत कब आती है। हाँ, ये बात। इसलिए लेकिन अगर ज़िंदगी है और बंदे से गुनाह हो गया है, अब तौबा ना करे, नहीं, जाने अनजाने में मामला हो रहे हैं। बिल्कुल, तौबा करे और अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल फरमाता है। बेशक, बहुत शुक्रिया मुझसे सर, बहुत बेहतरीन वाक़या आपने हमें सुनाया। नाज़रीन कराम के लिए भी सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। मुफ्ती नुमान फ़ारूक़ी साहब, शेख फरमाइएगा, पूछा गया है कि इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का असल मकाम और उनसे मुतल्लिक़ दुरुस्त अक़ीदा क्या है? जी, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जो उलुल अज़म पैगम्बरों में जिनका शुमार किया गया है, यानी सैयदना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, इनको उलुल अज़म पैगम्बरों में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये पाँच पैगम्बर जी। अच्छा, ठीक है। तो ये उलुल अज़म पैगम्बरों में इनका शुमार होता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम की एक और वजह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो आखिरी नबी है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सल्लल्लाहु। और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने बिशारत भी दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और एक गहरा ताल्लुक़, और चूँकि एक उम्मत भी जो बाद में आनी थी तो उसको भी रहनुमाई की ज़रूरत थी कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा नुक्ता नज़र क्या होना चाहिए, क्या अक़ीदा होना चाहिए। हम उनमें से किसी के बारे में कोई भी ऐसा तसव्वुर ना रखें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुनाफी हो। तो उसमें एक हदीस मुबारका सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ईसा अलैहिस्सलाम उसके बंदे और रसूल हैं और उसकी रूह है, उसकी तरफ से रूह है। अच्छा, यानी जो अल्लाह ताला ने जिस तरीके से सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का एहतमाम करवाया, वो एक फूंक थी जो फूंकी गई, तो इसी को अल्लाह ताला ने रूह से ताबीर फरमाया कुरान मजीद में। इशारा रूह ये मामले की तरफ है, ठीक है, ओके। और ये जो रूह की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाती है ना, ये है निस्बत तशरीफ़ी, यानी शरफ़ के लिए। अच्छा, जैसे बैतुल्लाह है अल्लाह का घर, ज़ाहिर है ये अल्लाह का घर उस तरह नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक के ये अल्लाह ताला के लिए हो, बल्कि ये निस्बत है तशरीफ़ी, इज़्ज़त के लिए, कि इस घर की निस्बत अल्लाह की तरफ है, अल्लाह की तरफ। तो ये भी रूह मिन्हु या रूहुल्लाह जो कहा जाता है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को, ये तशरीफ़ी निस्बत है इज़्ज़त के लिए। कहा जा सकता है, ओके फाइन, जी, ये तो ये इसी हदीस में है ना। अच्छा, कि जिसने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम, यानी ये अकीदा रखा, गवाही दी इस बात की। अब देखें, उमूमन हम तो ये कहते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम इस बात की गवाही देते हैं। 99% लोग इसी का ही, लेकिन इस हदीस में ये बात बाकायदा तौर पे शामिल की गई कि जो ये अकीदा रखे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं और उसकी तरफ से रूह हैं, और बाज़ हदीस में कलिमा भी कहा जाता है। कलिमा का भी ये मतलब कि अल्लाह ताला ने कलिमा इल्का किया और उससे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो ये जो ये अकीदा रखे और ये रखे कि जन्नत भी बरहक है और दोज़ख भी बरहक है,
ٹھیک ہے. یہ اسے رکھ دیا تو پھر ادخلہ اللہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا علی ما کان من العمل، جس بھی عمل پر وہ ہوگا. یعنی عمل میں اگر سستی ہو گئی تو یہ جب اس کا عقیدہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اللہ تعالیٰ اسے داخل کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے تمام اہل اسلام کا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے بندے ہیں اور اس کی روح ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارا اور اس پہ مزید عقیدہ ہے جو حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے بھی، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، تو اس پہ تم نے شک ہرگز نہیں کرنا. ہوتا ہے نا ذہن میں آئے کہ اچھا وہ تو چلے گئے، وہ کیسے آئیں گے، شک نہیں لے کے آنا، شک نہیں کرنا ان کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے. ہاں جی، جو اللہ نے فرمایا نا کہ وہ آئیں گے تو بس قیامت کی نشانی ہے. قیامت کی نشانی کا کیا مطلب کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور حدیث پہ تو بہت سی وضاحتیں ہیں، پوری وہ بتائی گئی کہ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کیا یقین رکھنا ہے. جی یقین رکھنا بالکل ایسے یقین ہے. تو یہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کانسیپٹ، جی اسلام کا جو اسلام کا سب. ٹھیک ہے. وہ جیسے کہ جب اسما نجاشی اس کے پاس جب بیان ہوا، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری تفصیل بتائی سورہ مریم کی آیات تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ جو آپ نے کہا ہے اور جو ہمارے اندر ہے اس میں ایک تنکے کا بھی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل تعلیمات جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہے وہ بھی ایسی. چلیں، بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے، معذرت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی میں احسن علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی احسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید ہے کہ مفتیان کرام بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میرا یہ سوال تھا کہ آپ نے کھانا کھا کے نماز پڑھنے گئے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے کوئی کھانا پڑ رہا آپ کے منہ میں سے آپ کے حلق میں اتر جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ اور دوسرا کوشچن ہے یہ تھا کہ یہ جو کتے یا ناپاک جانور ہے اس کا اگر تھوڑ کر جائے کپڑوں سے تو کیا ہمیں دوبارہ سے غسل یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا پھر ہم اتنے حصے کو دھو لیں تو پاک ہو جائیں گے؟ اور مفتی صاحب سے میں نے بس ایک رائے یہ لینی تھی کہ مفتی صاحب میں جب بھی مطلب قرآن پاک بیٹھ کے گھر میں یاد کرتا ہوں اکیلا بیٹھ کے جب رات میں اسپیشلی جی تو نا اکثر مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے نا میرے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے. تو پھر ایک دو دفعہ میرے ساتھ ہو تو میں یہ کہہ دوں کہ چلے میری ہیلوسینیشن ہے جیسا ہو رہا ہے کچھ بھی اثر نہیں ہے، لیکن یہ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے مطلب بہت زیادہ پھر مطلب خوف آتا ہے اور پھر مطلب مجھے میں اکثر دفعہ اٹھ کے بھاگ بھی گیا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ واقعی میرا خیال ہے یا مطلب کیا ہے، مطلب وظیفہ بتا دیتا کہ مجھے ایسے خیال مطلب نہ آئے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. احسن علی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی نباد فاروقی صاحب، شیخ 3 سوالات ہیں، 3 کے جوابات ہمیں چاہیے. سب سے پہلے آپ بتائیے کہ جو کچھ ذرے رہ جاتے ہیں کھانے کے نا، کہہ رہے نماز کے دوران اگر وہ حلق میں اتر جائے تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، کیا معاملہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے میں اس بات سے جوڑوں گا کہ ہمیں وضو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے. وضو میں کلی بھی ہے بالکل، وہ اچھے طریقے سے ہو، پھر دانتوں کی صفائی ہو میرے خیال میں بہت اچھے طریقے سے ہو. جی 3 دفعہ کرنے کا مقصد ہی میرے خیال میں جی اور یعنی مسواک کرنے کا بھی حکم ہے تو یہ نہیں رہنا چاہیے. لیکن اگر رہ گیا ہے تو وہ اگر نگلا گیا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، نماز انشاءاللہ برقرار. ٹھیک ہے. اور ایک سوال ان کا جی کتے وغیرہ کے بارے میں نا، جی جو اگر اس کی چھینک ہے، لعاب ہے، کوئی بھی چیز ہے سچ، بلی ہے یا کتا، دونوں چیزوں کے بارے میں. ہاں جی، اس صورت میں غسل کرنا ہے یا خاص ایریے کو دھو لیں بس؟ بلی کی تو خیر ہے. اچھا ٹھیک ہے. بلی اور جو جانور ہے نا سواری کے، ان کا اگر ایسے لگ جاتا ہے تو اس میں تو خیر ہے، جیسے اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اسی طرح گدھا ہے، اس کا کچھ لگ جائے ایسے تو اس میں تو خیر ہے، ظاہر ہے اس پہ سفر بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ اجازت دی گئی. اچھا ٹھیک ہے. باقی اس طرح کے دلائل یعنی موجود ہیں حدیث مبارکہ میں اور اس پہ فقہاء نے، محدثین نے بات بھی کی ہے باقاعدہ. تو باقی جہاں تک کتے کے اس کا تعلق ہے لعاب کا، جی اس میں وہ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہیں، میڈیکلی طور پہ. ہاں میڈیکلی بھی اچھی نہیں ہے اور ویسے بھی ظاہر ہے وہ اس کا جو گیلا پن ہے نا، مطلب ایک تو کتا ویسے لگ جائے یا کوئی ایسے گزر جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس میں چونکہ
تری موجود ہے تو اب اس کو وہ جگہ دھو کے کپڑے وہ دھو کے تو پھر وہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, نماز وغیرہ کوئی نماز اچھا ایک اور سوال ہے ان کا, لیکن وضو جو ہے وہ برقرار رہے گا, لیکن یہ جو اس کو لگا ہے جہاں بھی کچھ تو وہ چیز وہ کر. اچھا ان کا جو تیسرا سوال ہے کہ اکثر اوقات بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, مجھ سے سوال ہوا ہے, انہوں نے بولا کہ مفتیان کرام سے کیجیے گا, اور بھائی نے مشورہ کر دی, کسی وقت بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے, یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اچانک سے فیل ہوتا ہے شاید پاس میرے کوئی بیٹھا ہوا ہے, ڈر جاتے ہیں, کہتے ہیں کیفیت ایک دفعہ دو دفعہ نہیں بہت زیادہ دفعہ اس کیفیت سے گزرا ہوں, اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں ہمارے بھائی کو. ہاں جی, یہ بات ہے کہ ہمیں ایک تو ڈرنا نہیں چاہیے ایسے معاملات میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور وہ ایسے ہوتے رہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جنات ہیں ایسے ہی, تو جیسے ہم ہیں وہ بھی ایک مخلوق ہے, اور یہ ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات ہے, اور اس کے تو باقاعدہ موجود ہے نا کہ شواہد موجود ہے. جی کلاسوں میں شریک ہوتے رہے ہیں, کئی ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں, وہ باقاعدہ آگے پڑھتے بھی رہے ہیں, بلکہ ان کو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, وہ شکل بھی ڈھال لیتے ہیں نا کسی انسانی شکل, جی انسانی شکل میں, تو پڑھتے رہتے ہیں, کسی پھر ادا سے کسی بات سے پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو جن تھا یہ ایسے, تو یہ تو ہیں, تو وہ کوئی بھی شیپ ڈھال لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے. تو اگر وہ آگے بیٹھے ہیں تو آپ کو اذیت نہیں پہنچائیں گے, کیونکہ وہ اچھا ایک یعنی وہ خیر کے کام میں آپ کے ساتھ شریک ہیں. اچھا, تو آپ ڈرے نہ ان سے. بس اس کے لیے وظیفہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, وہ تو آپ سے کچھ لینے آیا یا سیکھنے آیا ہے, تو آپ اگر قرآن بھی پڑھتے ہوئے فیل ہو تو کوئی مسئلہ, ہاں وہ کوئی ایسی ڈرنے والی بات نہیں ہے. آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لی جائے تو انف ہے. وہ تو ویسے ہمیں پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں, وہ تو ہر ایک سے کے شر سے بچنا ضروری ہے نا. مثلا انسان ہو تو بھی, جن ہو تو بھی, وہ اگر شریر انسان ہو تو بھی اس سے بچنا چاہیے, شریر جن ہے تو بھی اس سے بچنا ہے, شیطان سے ویسے ہی بچنا ہے. تو وہ ذکر اذکار تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے. باقی ایسا کوئی اگر ہو تو جتنا آپ ڈریں گے نا تو اور زیادہ آپ خائف ہوں گے, اور ایسے وہ آپ کے ذہن میں مختلف تصورات, خیالات, پھر خوابوں میں پھر بے چینی, اور پھر ایسے بھاگنا دوڑنا یہ ہوگا. تو آپ بالکل نارمل رہیں. ٹھیک ہے, مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں گے کہ ہم کالر کی جانب پڑھیں؟ انف ہے, کافی اور شافی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم, متی اللہ صاحب, میں گجرات سے. جی وعلیکم السلام. متی اللہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال تھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں, اور الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں, جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں, اور اس کے بعد جو نفل ہیں, فرض ہیں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود بھی مجھے ایسا لگتا ہے شاید میری نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے, کیونکہ کوشش کرنے کے باوجود خیالات آتے رہتے ہیں, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ کے 3 دفعہ کچھ کرتے رہتا ہے, تو اس کے باوجود بھی خیالات آتے رہتے ہیں. لیکن مجھے اس سے کوئی بچنے کا مجھے طریقہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے اوور کم کر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. متی اللہ صاحب گجرات سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ اس کے بارے میں فرمائیے. جی, نماز کے دوران اس طرح کے خیالات کا آنا یہ آ سکتے ہیں, اور اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یعنی صحابہ کرام کو بھی بعض اوقات ایسے خیالات آتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو یہ بتایا کہ یہ پڑھا کرو. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی, اور اسی طرح یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے جو کلمات ہیں ان کا جو معنی ہے, مفہوم ہے, مقصد ہے, ان چیزوں کی طرف بھی آپ نے متوجہ ہونا ہے. اچھا, ان کو یاد کریں. مثلا الحمدللہ رب العالمین جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو آپ اس کے ترجمے پر, مفہوم پر, معنی پر, مقصد پر, ان چیزوں پر آپ غور کرتے جائیں اور متوجہ رہیں. تو جب آپ ان چیزوں کی طرف متوجہ رہیں گے, یہ دوسرے جو خیالات ہیں یہ پھر نہیں آئیں گے. خیال نے جگہ آلریڈی لی ہوئی ہے. نستعین, اب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ جو الفاظ ہیں کتنے عظیم ہیں. آپ صراط مستقیم کا سوال کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اس پہ چلا اور مزید اس پہ استقامت عطا فرما, ہمیں دیکھا. تو یہ ان معانی کو آپ نے یاد رکھنا ہے, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ پڑھنا, اسی کو قائم رکھو اور اس پر یقین رکھو. یقین ہونا چاہیے. ہاں جی, کہ جب میں یہ پڑھوں گا شیطان بھاگے گا, اور پھر اس طرح کے وسوسے بالکل نہیں آئیں گے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ, ایک جو بات میں نوٹس کی ہے کہ ان کا سوال جس طریقے سے انہوں نے کیا کہ ماشاءاللہ ساری نمازیں پڑھتے ہیں, کوئی نہیں چھوڑتے, تہجد بھی نہیں چھوڑتے ماشاءاللہ, اس کے باوجود خیال آتے ہیں.
تو ایسا شخص جو ہے نا وہ کبھی کبھی ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے کہ یار کیا میری عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے, خشوع خضوع نہیں ہے, اس کے اثرات نہیں ہے, اس کے بارے میں تعلق مضبوط نہیں ہو رہا. جی جی بالکل ایسے ہے. یہ سوچ کا آنا بھی ایک بنیادی طور پہ بہت اہم ہے کہ بندے کو یہ پتہ چلے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ خشوع خضوع کا عموماً لوگ یہ معنی سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی ہے انہماک, توجہ, لیکن خشوع خضوع کا اصل معنی ہے عز و انکسار. اچھا, تو اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ بندہ جس کے سامنے اتنا عاجز ہے اور ان کے منکسر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ بھی ہونی چاہیے. عز و انکسار, ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ, بالکل ایسے. ہاں بالکل. تو عز و انکسار اصل مطلوب ہے, عبادت کی روح ہے عز و انکسار, اور عبادت کہتے ہی عز و انکسار کو ہے. اس کو الیبوریٹ کرتے ہیں. ہاں, عز و انکسار کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ تصور رکھے کہ کس عظیم تر ہستی کے سامنے میں کھڑا ہوں. اللہ اکبر, اللہ, جو میرا خالق ہے, جو میرا مالک ہے, پوری کائنات کا رب ہے, اور جس کے پاس سارے خزانے ہیں, جس نے یہ روز جزا قائم کرنا ہے. یعنی اتنے بڑے تصورات ہیں کہ بندہ انہی میں اگر ہو تو کافی کچھ اسے مل جاتا ہے. وہ حدیث مبارکہ جو حدیث جبریل کے نام سے معروف ہے, اس میں سیدنا جبریل کا انسانی شکل میں ایک سوال کرنا کہ مل احسان یا رسول اللہ, کہ احسان کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر تو گویا اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے. یعنی اتنا یقین کی اعلیٰ کیفیات ہیں, اور اس بارے میں یہ بات سامنے آنی چاہیے, اور یہ نقطہ بڑا اہم ہے اس بارے میں کہ بندہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. لا تدرک الابصار, اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت کا ایسا درجہ ہے جس میں ہمیشہ بہتری کی طرف جانا یہ مومن کا کام ہے. یعنی وہ آخر تک بھی چلا جائے, کوشش ہمیشہ کرتے رہنا. ہاں, کوشش. یہ یعنی ایسے سمجھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں ایسا معیار بتا دیا گیا ہے جس کی تڑپ میں اس نے زندگی کھپانی ہے, اور یہ کھپا رہے ہیں. بے شک, سبحان اللہ. تو ان کو وہ چیز حاصل ہوگی انشاءاللہ. تو انہوں نے مزید بہتری سے بہتری کی طرف آنا ہے. شیطان کہے گا اچھا تمہاری نمازوں کیا فائدہ, نہ ہاں جی کوئی رونق آ رہی ہے, نہ کوئی. بعض اوقات ان کی میں بات نہیں کرتا, بعض اوقات لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہماری تہجد, ہماری نمازیں, لیکن رزق میں فراوانی نہیں ہو رہی, ایسے نہیں ہو رہا, یا جو میں چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو رہا. تو عبادت کے مقاصد میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی دنیا اچھی ہو جائے, یہ تو ایک عبادت ہے, یہ تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے ہر صورت میں. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش اور جستجو, اس کے لیے وہی طریقے جو شیخ محترم نے فرمائے, اور اس کے اندر مزید دل کے اندر عز و انکسار کا پیدا کرنا کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں, یہ وہی حدیث بتاتی ہے. اگر یہ نہ ہو سکے کم از کم یہ تو ضرور ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا وہ تو تجھے دیکھ رہا. جی اللہ. تو یہ تصور ایسے ہیں کہ اتنی مضبوط ایک تعلق کی وہ. جی جیسا کہ فرما رہے ہیں آپ, یہ تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ اگر یہ بلڈ ہو جائے تو میرے خیال میں پیچھے بچتا ہی نہیں کچھ. ہاں ظاہر ہے جی, وہ اتنا خوبصورت. آپ دیکھیں نا, عام طور پر مفتی صاحب ایک انسان ہے, انسان کیا کرتا ہے, کوئی بڑی شخصیت ہے نا ہمارے ساتھ, دنیاوی شخصیت ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہے نا, تو ہم بڑے سنبھل کے کریں گے, سجدہ کریں بڑے ریلیکس آہستہ سے, سکون سے, پرسکون. اس وقت ہماری سوچیں نہیں جاتی ادھر ادھر. تو جب اللہ کو سوچ لیں گے کہ اللہ کے سامنے موجود ہوں, بیسیکلی ہمارا کانسیپٹ جو ہے نا, جی اس میں اگر بہتری آ جائے تو بڑا اچھا ہو جائے, کس کے سامنے کھڑے ہیں, کس کے سامنے. اور اس میں دیکھیں نا, یہ وضو سے لے کے وضو دیکھیں ایک عبادت ہے. جو بندہ اس کو اچھے طریقے سے کرے گا, اس کے ذہن میں ہے اچھا میں یہ وضو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اس عظیم ہستی کے سامنے کھڑا ہونا ہے. پھر مسجد کے جو آداب بتائے گئے, اس کے جو پورے طریقے ہیں, وہ بھی اسی لیے کہ یہ اس کے گھر میں جا کے کھڑا ہونے لگا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ. پھر نفل پڑھنا نماز سے پہلے, یہ اس لیے کہ پریپیئر کرے اپنے آپ کو, تیار کرے. اس کے بعد پھر نماز فائنل راؤنڈ کی تیاری کی جا رہی ہے. دیکھیں جی تو یہ اچھا, پھر دیکھیں نماز میں جاتے ہی سجدے میں نہیں چلے جانا, بلکہ کھڑے ہونا ہے, پھر رکوع کرنا ہے, پھر سجدے میں جانا ہے. تو یہ سجدہ جو ہے نا اس عز و انکسار کی آخری معراج ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے, سب سے قریب ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ وہ قرب کی راہیں تھی جو تلاش کرتے کرتے بندہ یہاں تک پہنچا, اور اللہ تعالیٰ اسے مل گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب روح کو گرما دینے والی اور بیدار کر دینے والی گفتگو تھی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو نماز میں ہم بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں, نماز کو ادا کر سکیں. ناظرین کرام, انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ریمائنڈر ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں، اپنے سوالات، اپنے شرعی مسائل کا حل مفتیان کرام سے لائیو جان سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000 یعنی 04211170000. یوٹیوب پہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی آپ نے لائیو سیٹ کرنا ہے اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن پہ اپنے سوالات لکھنے ہیں. انشاءاللہ مفتیان کرام سے ان کے بھی جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب، پوچھا گیا ہے کہ میں شادی کے بعد امریکہ شفٹ ہو گئی تھی، میرا ایک بیٹا ہوا مگر خاوند نشہ کرتے تھے اور بنیادی حقوق بھی نہیں دیتے تھے. اب میں اپنے بھائی کے ہاں دوسری ریاست میں رہتی ہوں اور اپنے بیٹے کو زیادہ نہیں مل سکتی کیونکہ 7-8 گھنٹے کی مسافت پر رہتا ہے. تو اسے زیادہ نہ مل کر میں گناہ گار تو نہیں ہو رہی کیونکہ بچے سے ملنا بھی اس کا ایک حق ہے. یقیناً جب علیحدگی ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان تو یہ اولاد کا ایک بہت ہی اہم حق ہوتا ہے کہ والدین ملے، ماں بھی ملے اور اسی طرح باپ بھی ملے اور یہ ایک دوسرے کو ملنے بھی دیں. یعنی والد کے پاس اگر بچہ ہے تو وہ ماں ملنا چاہتی ہے تو والد نہ روکے، اپنے بچے کو نہ روکے کہ نہیں تم نے اپنی ماں سے ملنا نہیں ہے. اسی طرح اگر بچہ ماں کے پاس ہے تو اس کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بچے کو والد سے بدظن کر دے اور نہ ملنے دے. نہیں، یہ ان کا حق ہے کہ ان سے ملے اور جو سکون اولاد کو دیکھ کے بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ سکون ان کو حاصل ہو جائے اور بچہ بھی خوش ہو جاتا ہے. باہر صورت جو اس بہن نے بتایا کہ کافی فاصلہ ہے، 7-8 گھنٹے کا مسافت جو سفر ہے، تو اب یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف اور پابند نہیں بناتا. تو جب یہ دور رہتی ہے اور یعنی زیادہ نہیں مل سکتے سفر کی وجہ سے، تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا اس سلسلے میں ماخوذ نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ آپ کی جانب بڑھیں گے لیکن کالر پہلے موجود ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو اس کے بارے میں لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. مسٹر محمود صاحب میں فتح جنگ سے. محمود صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیر سر، شکر الحمدللہ. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ سر میرے 2 سوال ہیں کہ میری بیٹی ہے سر جی، اس کا نام ہے ملائکہ بی بی. اچھا. تو مجھے جو ہے وہ 2-3 جگہ سے جو ہے وہ معلوم ہوا ہے، کسی مولوی صاحب نے مجھے بتایا اور ایک جگہ میں نے پڑھا بھی ہے کہ ملائکہ بی بی جو ہے یہ نام رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اچھا، تو آپ نے اگر ملائکہ بی بی اپنی بیٹی کا نام رکھا ہوا ہے تو اس نام کو جو ہے وہ آپ چینج کر دیں. اچھا. ان کی بیٹی کا نام ملائکہ ہے یا ملائکہ بی بی ہے تو یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جی. تو بعض اہل علم یا بعض لوگ اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور اسی بنا پر کہ ملائکہ وہ تو یعنی کہ مؤنث نہیں ہے اور کفار مکہ ان کے بارے میں یہ خیال رکھتے تھے کہ وہ مؤنث ہیں یعنی خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ملائک فرشتے. فرشتے. اچھا جی. تو اب آپ نے ملائکہ ہی کو لے کے بیٹی کا نام رکھ دیا ہے، اس وجہ سے کہ کفار مکہ کے عقیدے کی تصدیق آپ نے کر دی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں. اچھا. لیکن درست جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں مسلمان جب یہ نام رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ وہ اپنی بیٹی کا جو نام رکھتے ہیں ملائکہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فرشتوں جیسے خصوصیات اس کے اندر آ جائیں. یعنی برکت، عفت، پاک دامنی اور اسی طرح نیکی
اور اسی طرح اللہ کی اطاعت، یہ چیزیں آ جائیں. ہاں بالکل. اور یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ ملائکہ یعنی کہ خواتین ہیں، عورتیں ہیں، مؤنث ہیں، اس لیے اس کا نام رکھا گیا. یہ کسی کے تصور میں بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو ہم اپنے اس بھائی کو کہتے ہیں ملائکہ اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے، بالکل جائز ہے. کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر اس بنیاد پر لوگ وہ کریں تو پھر مردوں کے نام ہوتے ہیں جبریل، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جبریل مذکر ہے. بالکل صحیح فرمایا. حالانکہ فرشتے تو یہ مذکر مؤنث اس سلسلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا ہے. تو جیسے جبریل نام رکھنا کسی مرد کے لیے جائز ہے تو یہ بھی رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فیاض بات کر رہا ہوں. جی فیاض صاحب لاہور سے. کیسے ہیں جی فیاض صاحب؟ الحمدللہ سر، میں نے آج سے کچھ ماہ پہلے بھی کال کی تھی. اچھا. اس وقت مجھے چوٹ لگی تھی تو میں نے مفتی صاحب نعمان صاحب نے میرے لیے دعا کی تھی. ماشاءاللہ. ایک تو بہت بہت شکریہ ان کا. اب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا. میں ڈیوٹی پہ جاتا ہوں. الحمدللہ ماشاءاللہ. جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے، سجدہ اندھیرے میں کرنا کہتے ہیں نہیں، جائز نہیں ہے. اچھا، اندھیرے میں نماز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیاض صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ شریک ہوئے دوبارہ سے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ، اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے، سجدہ ہو جاتا ہے خاص طور پر؟ جی جی بالکل، اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. آپ ذرا اس دور میں جائیے. جی جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں گھروں میں رات کے ٹائم کون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا ہوا تھا کہ چراغ بجھا دیں، کوئی نقصان نہ ہو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو مجھے ہاتھ لگاتے، میں اپنی ٹانگوں کو سکیڑ لیتی. تو اس کا مطلب ہے اندھیرا ہوتا تھا اور اس پہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو جب ان پہ حملہ کیا ابو لولو فیروز مجوسی نے، اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان دنوں مساجد میں ایسے وہ چراغ یا ایسے روشنی کا نہیں ہوتا تھا. وہ بھی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ وہ اندھیرے کی وجہ سے خواتین پہچانی نہیں جاتی تھی، یعنی اندھیرے میں نماز پڑھ رہی ہوتی تھی. ہاں بالکل صحیح. تو یہ ایسے دلائل ہیں جن سے بالکل واضح ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس پہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. مفتی عبدالباری خان صاحب شیخ، ایسی سوچ کیوں ڈیولپ ہوئی ہے، اس کو فرما سکتے ہیں آپ؟ اندھیرے میں کوئی سوچ ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی جس کی وجہ سے کہتے ہیں اندھیرے میں نماز. کانسیپٹ اگر پایا جاتا ہے، شیخ نے ماشاءاللہ اس کو بہتر طریقے سے بیان کیا ہے، اس کے پیچھے کی سوچ کیا ہے؟ آپ کو کچھ آئیڈیا ہے؟ بس یہ عوام کا مسئلہ ہے. اچھا. اور عوام کے اندر اس طرح کے مسائل پیش آتے رہتے ہیں. اچھا. تو وہ یہی ہے نا کہ جب علم کی کمی ہو تو پھر اس طرح کے تصورات بھی آ جاتے ہیں. ہاں بالکل. حالانکہ ہر جگہ میں روشنی تو ہوتی نہیں، اور لائٹ اور بجلی یہ سلسلہ بھی نہیں ہے. ہاں جی بالکل. وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے والبیوت لیس لہا یومئذ مصابیح، ان دنوں گھروں میں تو یہ چراغاں اور موم بتیاں وغیرہ یہ تو ہوتے ہی نہیں. اچھا. تو نماز تو ماشاءاللہ راتوں میں پڑھتے تھے، اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی. اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے، اور ایسی کوئی بات ہے نہیں. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ جو تصور آیا نا وہ اس وجہ سے آیا ہوگا لوگوں کے اندر یا کسی نے کہ جی اندھیرے میں آپ پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خدشات آئیں، ادھر سے کوئی چیز نہ آ جائے، ایسا نہ ہو جائے، کوئی کیڑا نہ آ جائے، کوئی یہ نہ ہو، تو آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ بھٹکتی رہے. ہو سکتا ہے کسی شیخ نے کسی عالم نے یہ بات کہی ہو بالکل تو اس کو اتنا وہ بنا لے. ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث یا قرآن مجید کی تعلیمات یا سنت نبویہ پیچھے رہ جاتی ہے. ایسے تصورات جو ہے نا وہ خود بنائے ہوئے، خود ساختہ، وہ آگے آ جاتے ہیں، بہت آگے آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں شریعت ہی کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ، پوچھا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بنیادی مماثلت کیا ہے؟ جی عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف اہل زمین کے لیے ایک معجزہ تھے. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے عفو درگزر، یعنی یہ پہلو بڑا نمایاں ہے. اچھا. ہمارے ہاں بھی عفو درگزر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں واللہ یحب المحسنین والعافین عن الناس واللہ
کہ جو درگزر سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو، یہ احسان ہے نا. ہاں بالکل. برابری کیا ہے کہ آپ بدلہ لیں، احسان کیا ہے کہ آپ چھوڑ دیں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں. اور اس حوالے سے کافی حدیث مبارکہ ہیں. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی یہ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ذرا تصور اور دیا گیا ہے. وہ تصور کیا ہے؟ ہاں انہوں نے تو یہاں تک ہے نا، یعنی انجیل کے اندر کہ اگر تمہارے ایک رخسار پہ کوئی مارے تو تم دوسرا آگے کر دو، یعنی اس سے کوئی انتقام نہ. تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو اس میں یعنی درگزر کی اتنی اہمیت ہے، اور لوگوں کے سامنے عز و انکسار سے رہنا، یہ اس کی اہمیت ہے، یعنی اصل یہ مقصد ہے. ہاں بالکل. تو ہمیں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ عز و انکسار سے رہیں. آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ کے جو پیروکار اہل ایمان ہیں نا، تو آپ ان کے لیے اپنا پہلو جھکا کے رکھیں. اللہ اکبر، اتنی بڑی بات. جی جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اہل ایمان کے ساتھ کیسے رہتے تھے، پوری سیرت اس کی گواہ ہے. بے شک، سبحان اللہ. یعنی چھوٹا کوئی بچہ ہے تو آپ اس سے اسی انداز سے، یعنی چھوٹی عمر کے جو صحابہ کرام تھے تو آپ اس سے اسی انداز سے ڈیل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. وہ ایک صحابی ہیں غالباً بہرحال نام ذہن میں نہیں آ رہا، شیخ صاحب شاید بتا دیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں اقلنی مجتن، کہ مجھے وہ بھی یاد ہے جو محمود بن الربیع. ہاں محمود بن ربیع. وہ کہتے ہیں مجھے وہ بھی یاد ہے جب آپ نے منہ میں پانی لے کے مجھ پر پھینکا تھا. یعنی آپ اندازہ کریں، صحیح بخاری کی روایت. تو یعنی اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. اور ایک اگر کوئی بوڑھی خاتون بھی آپ کو کوئی روک لیتی تھی نا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو آپ اس کے ساتھ دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ اس کے جب تک تسلی نہ ہو جائے. اور اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ عمیر جو تھے ان کے بھائی، تو ان کی کوئی چڑیا تھی تو وہ مر گئی، تو آپ نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل بک النغیر، کہ ابو عمیر وہ تمہاری چڑیا کہاں گئی. تو یعنی یہ کتنا خوبصورت انداز ہے مفتی صاحب، کتنا خوبصورت انداز، کتنا فطری، کتنا خوبصورت انداز. تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی ایسی. لیکن ہمارے ہاں جو مزید ہے وہ یہ ہے کہ جب ان پہ ظلم ہو، والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، کہ جب ان پہ کوئی ظلم ہوتا ہے نا تو پھر یہ اس کا بدلہ بھی لیتے ہیں. یعنی اگر ہم ایک ظلم کے بدلے میں دوسرا ظلم کہنے کے لیے اس کو آمادہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے ظلم بڑھے گا. تو یہ ایک فطری بات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ ظالم ہو یا مظلوم اس کی مدد کرنی ہے. مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، یعنی اس کو مزید آگے نہ پیش کیا جائے. تو یہ مماثلت اس حوالے سے تو ہے کہ عفو درگزر، نرمی کا پہلو، لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ روکنا بھی ہے. ہاں یہ نہ ہو کہ وہ پھر ظالم جو ہے اور زیادہ حد سے بڑھ جائے. وہ کہتے ہیں نا کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ظالم لازم ہے. تو اسی طرح باقی جو تعلیمات ہیں نرمی کی، ملائمت کی، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بڑی میل کھاتی ہیں. ٹھیک ہے. باقی یہ دوسرے پہلو بھی موجود. یہ پوائنٹ ہے. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا. جو شیخ صاحب نے بیان فرما دیے وہ کافی اور شافی ہے. اچھا. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انبیاء جو ہے نا اخوت و اللاتن، یہ اللاتی بھائی ہے، یعنی ان سب کا باپ ایک ہے. وہ امہاتہم شتیٰ، مائیں ان کی مختلف ہیں. اچھا ماشاءاللہ. مقصد یہ ہے کہ ان سب کا جو مقصد ہے توحید باری تعالیٰ ہے، تو ان سب میں وہ شریک ہیں. ہاں بالکل. اور سارے جو ہے نا یہ اسلام یہ شروع سے ہی آ رہا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی آ رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبوت جو ہے نا یہ ایک عمارت کی شکل تھی. تو اس میں جو نبی آیا اور وہ جو ہے نا ایک لبنا، اس کی ایک اینٹ اس عمارت کی بنتی گئی اور وہ عمارت مکمل ہوتا گیا. جیسا کہ پھر اور کہتے ہیں کہ پھر ہوا ہی ایسے کہ لوگ آتے دیکھتے کہ یہ تو بہت شاندار عمارت ہے، لیکن یہاں پر ایک اینٹ کی جگہ ابھی خالی ہے. تو فرمایا میں وہ
اینٹ ہوں جو آخر میں آیا اور اس سے نبوت کی عمارت کی تکمیل ہو گئی. سبحان اللہ. خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ مفتی عبدالعلی خان صاحب. شیخ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سچ بولنے سے بڑا فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو کیا ایسی صورت میں خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل. اگر صورتحال ایسے ہو کہ اس کے سچ بولنے سے فساد برپا ہو جاتا ہے، فتنہ برپا ہو جاتا ہے، تو اس میں بندہ خاموش رہے تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ خاموش رہتا ہے اور اس کے پاس گواہی ہے اور گواہی بھی سچی گواہی ہے اور یہ گواہی نہیں دے گا تو وہ جو مثلا کوئی قاتل ہے وہ قاتل بچ جائے گا. کسی کا نقصان اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کا مال دبایا جا رہا ہے، تو ان تمام صورتوں میں پھر یہ سچ بولے اور اس پر لازم ہے. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ویسی فتنہ برپا ہو جاتا ہے تو بعض اوقات اس سچ کو بندہ خاموشی رہے تو بہت اچھا ہے، اس سچ کو نہ وہ کرے. اور اس کی مثالیں حدیثوں میں ہیں کہ وہ کذاب نہیں ہے، وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو خیر کی بات پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ محمود تو آپ کے بارے میں بہت اچھی بات کر رہا تھا اور نیک تمناؤں کا اظہار کر رہا تھا، حالانکہ اس نے برا ہی کہا تھا. اچھا پھر واپس اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو حامد تھا وہ تو آپ کے بارے میں بہت زیادہ یعنی کہ اچھی گفتگو کرتا تھا، آپ اچھا یاد کر رہے ہیں اچھے الفاظ میں، ایک شوق اور میلان بھی ہے. وہ کہتا بس ایک عداوت دشمنی شروع ہو گئی ہے ورنہ وہ تو میرا بڑا کمال بندہ تھا وہ تو. اچھا اس طرح کی باتیں. اب یہ خلاف حقیقت ہے لیکن اس سے فساد دور ہو رہا ہے تو بندہ کہہ سکتا ہے. اسی طرح بیوی کے سامنے ایک بیوی جو ہے نا اس نے کوئی خواہش کی ہے اور بندہ وہ خواہش اگر سچ بولے کہ میں نے نہیں پورا کرنا یا مجھے یاد بھی تھا آپ کے لیے یہ چیز لانا لیکن میں نہیں لایا، ہاں یہ سچ ہوگا، یہ سچ. لیکن اب وہ کہے کہ وہ دکان بند ہو گئی تھی یا میں بھول گیا تھا، وہ فلان ہو گیا تھا، کوئی ایسا مناسب. اسی طرح عورت جو ہے نا وہ خاوند کو کہے کہ خاوند نے کہا تھا کہ آج یہ کھانا پکانا ہے، آج تو یہ بریانی بننی چاہیے. اچھا وہ گھر گیا تو کچھ بھی نہیں، نہ بریانی بنی ہے نہ اور ایسے اس کی پسند کی چیز بنی ہے، تو وہ کہے کہ یا اللہ وہ بھول گئی تھی. اچھا وہ مائنڈ تو بریانی کا بنا گیا لیکن سامنے سبزی تھی. اب وہ کہے کہ وہ گیس ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اچھا جی گیس ہی نہیں تھی یا وہ کیا تھا سالن آئل نہیں تھا، فلان نہیں تھا، یہ نہیں تھا. اس طرح اب یہ جھوٹ ہے لیکن اس سے اصلاح پیدا ہوتی ہے، فساد نہیں ہوتا، محبت بڑھے گی انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. شیخ اس کے بارے میں فرمائے گا مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی بالکل ٹھیک ہے. یعنی اصل انسانیت کو نا فساد سے بچانا یہ بہت ضروری ہے. ہاں بالکل. یعنی آپ کے سچ کہنے سے اگر فساد پھیل رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا سچ جو ہے نا وہ اچھا پھر کہنے کا انداز جو ہے نا یہ بھی بڑا انداز بیان بہت میٹر کرتا ہے. جی یہ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ سچ کہیں لیکن ایک سلجھے انداز سے. اچھا سچ کڑوا ہوتا ہے جیسے نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات مجھے بڑی وہ ہمیشہ میرے لیے وہ روشنی کا ایک بنتی ہے سب کے لیے یقیناً کہ انہوں نے اپنی بہو کو پیغام دیا کہ بیٹا ہے تو اس سے کہنا دہلیز بدل لے. اب یہ اس بہو کے لیے کس قدر یعنی اس کے لیے کس قدر یعنی اگر وہ ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ اس کو طلاق دے دو، ہاں طلاق اس کے اوپر کیا گزرتی، تو کیا گزرتی وہ تو شاید بالکل ایسے ہی معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا. ہاں جی معاملہ. تو انہوں نے یہ پیغام دیا نہیں کتنا بڑا پیغام تھا اور الفاظ کتنے اچھے تھے. اور ہم بہت اچھا بھی پیغام ہوتا ہے تو الفاظ ہمارا یا لہجہ ہمارا اچھا نہیں. ہم کہتے ہیں جناب کوئی رستا ہے رسے، کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو. میں نے تو سچ بولنا ہے کیونکہ سچ ہوتا ہے ہمیشہ کڑوا. اس کے بارے میں ہاں جی اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں ساتھ یہ کہتے ہیں جی سچ کڑوا ہوتا ہے. وہ کڑوا ہونے کا یہ مطلب نہیں دوسرے کے خلاف ہو، تمہارے خلاف ہو تو بھی کڑوا، ہمارے لیے میٹھا ہوتا ہے. ہاں ہمارے لیے میٹھا. اچھا وہ جو آج جہاں پہلی سٹوری ہماری شروع ہوئی نا وہ مونگ پھلی والے، اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ٹھیک ہے اس نے وہ مونگ پھلی اٹھا لی، ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا رویہ اچھا ہوتا نا بھائی میں خود مزدور ہوں معذرت کے ساتھ، ہاں یعنی ایسا اندازہ
ہو سکتا ہے اس کے لہجے میں بھی ایسا دونوں ہو طرف الفاظ. جی جی بالکل. تو جس نے اس کو مجبور کیا وہ ایسے عام ایسے نہیں ہوتا کہ بندہ کوئی اٹھا لیا وہ اس کو پیار سے بات کرے بھائی میں بھی مزدور ہوں آپ نے اتنے کی لے لی آپ دیکھیں میرا نقصان ہوا اور ایسے اچھے انداز سے کرے نا. مجھے واقعہ یاد آ گیا وہ ایک ہمارے لاہور میں ہی معاملہ پیش آیا تھا کوئی پھل فروش کے پاس 2 بھائی قتل ہوئے. جی وہ بھی یہی معاملہ تھا. اس میں دونوں طرف سے معاملہ ہوا. اس نے کہا جی بیسک عدم برداشت ہے نا ہمیں نہیں ہے ہمیں ختم ہو چکی ہے. اس نے کہا جی آپ 30 روپے میں نہیں دوں گا آپ جا کے چینج لے کے. اس نے کہا کہ تم پھل نکال کے دو. اس نے کہا پھل تو میں نے لے لیے اب وہ نہیں میں نکالوں گا اب چینج تم نے لینا ہے. وہ وہاں پر اور یہ یہاں پر دونوں میں جب تکرار کہاں سے کہاں پہ چلے گی. تو یہی وہ بات ہے اصل میں نا لہجے جو ہے نا یہ بڑا میٹر کرتے ہیں. بالکل آپ کس لفظ کو کیسے ڈیلیور کر رہے ہیں اور کیسے پہنچا رہے ہیں اگلے تک. یہ بات بھی ہے لیکن جب مال کسی کا لے رہا ہو نا وہاں پر پھر وہ لہجے کیا وہ کرے بندہ یہ ہے نا. اس بندے کو چاہیے کہ یار میں نے یہ لے لیے ہے آپ کی اجازت ہے. دونوں طرف سے جی بالکل دونوں طرف سے. ہم سب سے پہلے تو طرف قتل تک ہاں وہی نا پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو کسی صورت قابل برداشت قابل قبول اسلام میں ہمارے جو شریعت میں کہیں اجازت ہی نہیں. قتل کی تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں بات آگے بڑھنے سے پہلے اب مفتی صاحب میں ہمارے آپس میں گپ شپ ہوتی ہے دوست احباب میں تو صرف ایک بات کہی جاتی ہے یار آج کل ہر انسان فرسٹریٹڈ ہے گھر سے تھکا ہوا ہے پتہ نہیں باہر سے معاملات ہیں جاب ہے نہیں کچھ بھی نہیں. غلطی آپ کی غلطی نہیں بھی ہے اس کی ہے نا بولیں بھائی معذرت میری غلطی ہے میں ٹھیک ہے میں اپنا رستہ ہی ہے. آپ نے خود کو خود بچانا ہے. یہاں پر آپ کو بچانے کے لیے کوئی آئے گا نہیں. معاملات ہو جاتے ہیں پھر پیچھے فیملی روتی رہتی ہے. اب ان کے بچے بھی ماشاءاللہ وہ ساری چیزیں سگواران میں اس وقت شامل ہیں. تو یہ معاملات ہیں ان پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا والدین کے فوت ہونے کے بعد دادا اور دادی کی خدمت پوتے پر فرض ہے یا نہیں؟ اچھا جی دیکھیے جیسے آبا ہیں نا یعنی والد اور ان کے والد اور پھر ان کے والد یہ سب آبا میں شمار ہوتے ہیں. تو جو حکم والد کی خدمت کا ہے وہی دادا کی خدمت کا ہے وہی پردادا کی خدمت کا ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے یہ دیکھنا ملنا تو بالفرض دادا ہیں تو ان کی خدمت اسی طرح دادی ہیں تو ان کی خدمت بھی اسی طرح جس طرح والدہ کی خدمت. ٹھیک ہے. تو یہ ساری اوپر تک جاتے جائیں تو یہ اسی طرح نانی ہے تو اس کی خدمت کرنا بھی ایسے ہی ہوگا جیسے فرض ہے یا کیا ہے؟ لازم ہے ضروری ہے لازمی فرض ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں بعد میں بولنے کے اظہار کریں گے تو میں یہ کنفرم کرنا چاہوں فرض ہے. اور یعنی یہ ان کی اولاد ہے جی اب ان کی جو حقیقی اولاد تھی سلبی وہ تو فوت ہو ہاں بالکل. اب کون ہے؟ اب یہی دادا کل فوت ہوگا تو یہی پوتا صاحب آگے بڑھے گا اور میری جائیداد ایسے یہ جائیداد میری ہے. بالکل صحیح فرمایا. جائیداد کس بنیاد پر آپ کی ہے؟ وہ کہیں میرا دادا ہے. بہت آپ کا دادا ہے تو یہ آپ کا والد ہے. وہ والد کی جگہ یہ آ گئے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. اور قرآن مجید میں یہ دادا کو اب کہا گیا ہے نعبد الہک و الہ آبائک. جی ہم آپ کے الہ کی بات کرتے ہیں اور آپ کے آبا کی الہ کی بات کرتے ہیں. اور پھر کون یہ سارے اسماعیل اسحاق اور ابراہیم. بالکل بالکل ابراہیم دادا ہے اور ان پر اب کا اطلاق ہوا. بہت اچھی اگزامپل دی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے. ہمیں ہمارے جو بزرگ ہیں نا بڑے جب چلے جاتے ہیں پھر ہمیں مفتی صاحب محسوس ہوتا ہے. مفتی نعمان فاروقی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ بریک پہ جانا ہے اس سے پہلے آپ نے جو فرمانا بس وہ یہ ہے کہ دیکھیے جتنے بھی والد کی طرف سے عزیز ہیں جی اور بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہ بھی آتا ہے نا وضاحت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ قبر میں اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرے. اب قبر میں اس سے سلوک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرو تو گویا کہ آپ قبر میں ان کے ساتھ اس سے سلوک کر رہے ہو. جس کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ اپنے دادا سے اپنے چچا تایا پھپھیوں سے وہ اس سے سلوک کرتا ہے تو گویا اپنے والد سے صلہ رحمی کر رہا ہے اس سے سلوک کر رہا ہے. بہت بڑی بات. اسی طرح والدہ محترمہ ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں تو ان کے تمام اپنے ماموں سے نانا نانی خالہ ان سے اس سے سلوک کرے گا تو ان سے صلہ رحمی کر رہا ہے قبر کے اندر. بہت بڑی یہ بہت بڑی یہ بیس ہے. یہ میرے خیال میں ماشاءاللہ یہاں پر ختم ہے. یہ سوال انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے گا جواب اس کا. ناظرین کرام یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ہمارے ساتھ رہیے. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب پڑھیں گے. مفتی محمد عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ کرسمس یا دیگر غیر مسلم تہواروں میں مسلمانوں کے لیے شرکت کی حدود کیا ہے؟ جو ان کی خالص مذہبی تہوار ہیں، خالص مذہبی تہوار، خالص مذہبی تہوار، تو ان تہواروں میں تو عام مسلمانوں کو شرکت نہیں کرنی چاہیے. اچھا ٹھیک اور ہے. اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ ہے عام مسلمانوں کے متعلق حکم. عام بالکل نارمل جو. اچھا، بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے، غیر مسلموں کی اکثریت ہوتی ہے، اور اگر عام مسلمان یا ان کے کولیگ یا ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ شرکت نہ کرے تو اس سے ان کو نقصان پہنچتا ہے. ہاں بالکل. تو اس نقصان کے ازالے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، مگر ایک یہ کہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرو. تو بچاؤ کی ایک صورت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دل ناخواستہ اور دل سے اس کو نہ اچھا سمجھتے ہوئے اگر مجبوری کی صورت ہے تو مدد شامل ہو جائے تو اس کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اور یہ بغیر اس طرح کے ہچکچاہٹ کے وہاں پہ جا رہا ہے اور مہمان بن کے جا رہا ہے تو یہ نہیں ہے صحیح. بعض اوقات یہ جو گورنمنٹ کے بھی معاملات ہوتے ہیں، سرکاری لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی اپنی ایک مجبوریاں ہوتی ہیں اور وہ بھی إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا کے زمرے میں آ ہی جاتے ہیں. تو یعنی اس وجہ سے ایک عام مسلمان کے لیے تو بالکل ان کے تہواروں، مذہبی تہواروں میں نہیں شرکت کرنی چاہیے. ایک تو عام تہوار ہے جو مذہبی نہیں ہے تو ان میں بندہ اگر شریک ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. ہاں جی، اس میں عموماً ہم ایسے مواقع پہ نا مبارکباد کا لفظ یوز کرتے ہیں. ہم جی انہیں فلاں موقع پہ مبارک دیتے ہیں. تو مبارک سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پوسٹ ہیں. یہ جو نا مبارک یا برکت یا برکات، اس کا تعلق جو ہے نا یہ اہل ایمان سے ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ ان کو کچھ بھی کہہ دیں کہ ان کی یہ خوشی ہے اور ہم ان کے لیے سہولت فراہم کریں گے، ہم ایسا کریں گے، یا جو ہو سکتا ہے ایک انسان ہونے کے ناطے سے، ایک ملک کے باسی ہونے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بھی نہیں روکتے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم. کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا کہ جو تم سے قتال نہیں کر رہے، انہوں نے تمہیں نکالا نہیں ہے تمہارے گھروں سے، تو تم ان کے ساتھ نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ اسے روکتا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ عدل کرو، اسے نیکی کا بھی لفظ ہے. جی نیکی یعنی ان سے اس سلوک سے پیش آنا، بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. بہرحال یہ مبارک کے لفظ سے تھوڑا اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ اجتناب ہی کرنا چاہیے تھوڑا کیا، کیونکہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. جی، اس سے شریعت اسلام یہ روک. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا مفتی سے فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ آن لائن گیمز میں ایسی چیزیں خریدنا جن کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی، جیسے ویپنز اور دیگر چیزیں، وہ قیمتاً خریدی جاتی ہیں، کیا یہ فضول خرچی اور اسراف میں شمار ہوگا؟ جی، بچے جو گیمیں بچے کیا بڑے بھی بہت زیادہ ہر عمر کے لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. تو گیمز میں انہوں نے ان کو چلانے کے لیے ایک ہتھیار بنا لیا، ایک ذریعہ بنا لیا کہ وہ خریدتے ہیں، وہ باقاعدہ پے کرتے ہیں اور اس سے وہ ہتھیار ملتا ہے، پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس گیم کے اندر. گیم کے اندر. اچھا، اس کا ایک تو جو اس میں ٹائم لگتا ہے، جو صرف ہوتا ہے، یہ بہت نقصان دہ اہل ایمان کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اتنی وقت جو ہے نا، وقت ہی زندگی ہے. وقت ہی زندگی، بہت اچھا جملہ. اور دیکھیں کہ ہماری زندگی، ہم کو کہتے ہیں نا یہ جی اتنے سال زندہ رہا، تو یہ سال کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں مہینے اور دن اور گھنٹے اور ساعتیں،
یہ کیا بنتا ہے سارا, یہی ہماری زندگی ہے. ہاں یہ وقت ہی ہے. تو وقت زندگی ہے, تو اس زندگی کو ہم کن کاموں میں صرف کر رہے ہیں, یعنی اتنا ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ادھر بھی صرف کر لیں ادھر بھی. ہاں جی بالکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, بے مقصد کاموں کو چھوڑنا. پہلے تو ہم یہ کہیں گے, اور اس کے نقصانات دیکھے گئے, جو ایسی گیمز ہیں مشہور معروف جیسے پب جی ہے یا دیگر, اس سے کافی تباہیاں ہوئیں گھروں کے اندر اور ہلاکتیں ہوئیں حقیقی طور پہ. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ پہلو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس چیز کا وجود نہیں ہے اس کو خریدنا. اب دیکھیں اس کا کیا وجود ہے, ورچولی موجود ہے, کچھ بھی نہیں. ہاں جی بالکل ورچولی بس موجود ہے موبائل میں. جی تو اس کا جب وجود ہی نہیں ہے, وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو وہ کیوں خرید رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ پے کرتے ہیں, اس میں پھر دلچسپیاں بڑھتی ہیں, وہ آگے سے آگے پھر جس نے خرچ کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا اب میں نے نکلوانے ہیں, وہ کوئی انعام حاصل کرنے کی کوشش میں اور جستجو, پھر اسی میں مگن, اس کو نہ نماز کی فکر نہ والدین کے اطاعت فرما برداری کی, حتیٰ کہ بیوی بچوں سے غافل ہو جاتے ہیں. اچھا کچھ ہے بھی نہیں اور اس کو پانے کی بھی جستجو ہے بہت زیادہ. پانے کی جستجو, تو یہ بھی غلط ہے. اور دوسرا پھر جو ان میں پے وغیرہ ہوتا ہے, اور یہ جو کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو لانچ کرتی ہیں, ان کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ یہ ان لوگوں کو ہم نے ایسے اپنے جال میں پھنسانا ہے, اور پھر ایسے ان سے پیسے نکلوانے ہیں, اور پھر ایسے ہم نے ڈیوائیڈ کرنے ہیں تاکہ وہ ہم سے جڑے بھی رہیں. تو یہ ان کی چالیں ہیں, تو اس سے بچنا ایک مسلمان کا جو ہے نا شعور ہونا چاہیے وہ کیسے بچے. ٹھیک ہے مفتی عبدالعلی خان صاحب شیخ فرمائیے اس کے بارے میں. یہ فضول خرچی اور اسراف میں موجود ہے. ہاں جی اسراف بلا شبہ اسراف ہے. یہ وقت کا ضیاع ہے, پیسوں کا ضیاع ہے, صحت کا ضیاع ہے, اور اپنے آپ کے ساتھ ایک طرح سے دشمنی ہے. یہ جو نوجوان طبقہ ہے انہوں نے پڑھائی چھوڑ رکھی ہے, مطالعہ نہیں کرتے, فیل ہو جاتے ہیں. اور جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا, بعض جو ہے نا مرد شادی شدہ مرد وہ پھر بیویوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, بچے بیوی سب بچوں کی طرف توجہ نہیں, بیوی کی طرف توجہ نہیں. اور اگر اللہ نہ کرے خواتین کے اندر یہ بیماری آ گئی تو انہوں نے پھر اپنے خاوند اور دیگر جو ان کے متعلقین ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں. یعنی معاشرے کو ان چیزوں نے تباہ کر دیا ہے. تو اب یہ اسراف اور غیر اسراف, وہ ایک بندہ تھا کہ وہ اس نے کہا کہ میں تیرے اسلام میں شک ہے مجھے, اب تو مجھے یہاں پر پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے. یعنی کہ بنیادی طور پر اس طرح گیموں میں حصہ لینا اور ان کو کھیلنا یہ نہیں ہے جائز جائے کہ بعد میں ان میں پیسے بھی خرچ کرنا. بالکل اس حد تک آگے بڑھ جانا. مفتی صاحب بہت شکریہ. مفتی عبدالعلی خان صاحب شیخ, پوچھا گیا ہے کہ اگر بیوی کے بلانے پر خامد نہ آئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تو عجیب سا مسئلہ ہو گیا. حدیث میں تو یہ آیا ہے نا کہ بلانے والا یہ خاوند ہوتا ہے. اچھا. اور یہ جو ہے نا داعی وہ ہوتا ہے, فاعل بھی وہ ہوتا ہے, اور وہی بلاتا ہے. اور عورت کے مزاج میں, ان کی طبیعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ثبات رکھا ہے, پختگی رکھی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کا اظہار نہیں کرتی. شرم کے معاملے کے, شرم و حیا کے معاملے کی وجہ سے, یعنی شرم و حیا ایک شروع سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ یہ دیکھو شادی کون کرتا ہے, یہ مرد شادی کرتا ہے, پیغام بھی وہی بھیجتا ہے, پیغام بھی یہی بھیجتا ہے, پھر اپنے گھر بھی یہ لاتا ہے, مہر بھی یہ دیتا ہے, نان نفقہ بھی یہ دیتا ہے, رہائش بھی اس کی ذمہ ہے. تو یہ ساری امور اسی کی ذمہ ہے. تو اب یہ جو ہے نا کہ عورت بلائے اور مرد نہ جائے تو اب اس کو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ جو معاملات ہیں یہ آپس کے معاملات ہوتے ہیں. تو خاوند کے ذمہ تو یہ واجب ہے اعفاف الزوجہ. یہ فقہی اصطلاح اعفاف الزوجہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو عفیف بنانا, پاک دامن بنانا, اس کی سوچ کو پاک رکھنا. کیا مطلب؟ جب اس کو حاجت ہے تو اس حاجت کو آپ نے پورا کرنا ہے. مرد پہ یہ لازم ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہے جس طرح ان کے ذمہ
مردوں کے لیے حقوق ہیں، یعنی اپنے خاوندوں کے لیے جو حقوق ہے اسی طرح ان کے بھی یہ حقوق ہے. بالکل. اگر عورت جو ہے، اور یہ جو بندہ ہوتا ہے نا خاوند، جی جی، یہ تھوڑا سا یعنی کہ فہیم بھی ہونا چاہیے، سمجھدار بھی ہونا چاہیے، ذکی بھی ہونا چاہیے کہ وہ عورت کے اس طرح کے یعنی کہ انداز کو، اطوار کو اور اس کے یعنی اشاروں کنایوں کو، بلکہ انداز اور چال ڈھال کو سمجھے کہ بیوی کیا چاہتی ہے. بے شک. اب اتنا غبی بھی بندے کو نہیں ہونا چاہیے کہ عورت اس سے مطالبہ کرے کہ ادھر آ جاؤ. تو یہ تو بڑا ہی عجیب سا معاملہ بن جائے گا. باہر صورت بندے کو چاہیے کہ بیوی کے مطالبے سے پہلے ہی ان کے حقوق کی ادائیگی کا وہ بالکل تیار ہو، مستعد ہو اور تیاری رکھے. یہ لازم ہے مرد کے اوپر، یہ لازم ہے مرد، یہ تعلیمات میں ہے موجود ہے. بالکل. یہ جو ہے نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہی ہے کہ معاشرت. اور انما النساء شقائق الرجال، حدیث میں آیا کہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا یہ مردوں ہی کی طرح ہوتی ہیں، مردوں کی مثل ہی ہوتی ہیں. اب خاوند ہے، تیری خواہش ہے اور تو اس کی بھی خواہش ہے، جیسے تیری خواہش ہے ویسے اس کی خواہش ہے، اس کو پورا کرو. فطرت ہے انسان کی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے نا عورتوں کو ایک وقار دیا ہوا ہے، سکون دیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایسے نہیں کرنا. جیسے مرد بعض اوقات شروع ہو جاتے ہیں مارنے اور پیٹنے پہ اتر آتے ہیں کہ آ جاؤ فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے. نہیں، ان کو اللہ نے وقار اور سکون دیا ہوا ہے، تو وہ اسی وقار اور سکون کو قائم رکھیں، برقرار رکھیں. ہاں، خاوند کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھے. اچھا، بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، میں چاہوں گا آپ بھی کچھ نصیحت کریں اس معاملے میں. بس شریعت اسلامیہ میں یا ایسے سمجھے عورت کی جو فزیک ہے یا مرد کی، اس میں تھوڑا سا نا فرق رکھا ہے. جو مرد کے پاس ہے نا صلاحیت وہ ہے اقدامی، اور عورت کے پاس ہے دفاعی. جی جی بالکل. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انفعالی بالکل. تو وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے عورتوں کو وہ اتنی وہ اقدامی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے شریعت نے بوجھ بھی مرد کو ہمیشہ یہ کہا کہ مرد جو ہے نا بوجھ اٹھائے گا، مرد بوجھ اٹھائے، اور عورتوں سے یہ کہا گیا کہ وہ انکار نہ کرے. ہاں بالکل ٹھیک، وہ انکار نہ کرے. تو اصل یعنی چاہت جو ہے نا وہ مرد کی دیکھی جائے گی. لیکن دوسرے طور پر ان کی بھی اگر ضرورت ہو، جیسے وہ تقاضا کاری ہو، تو وہ بھی ظاہر ہے پورا کرنا لازم، جیسا کہ شیخ نے فرمایا. کیونکہ تعلیم عام کرنا ہے مفتی صاحب، کیونکہ ہمارے اس چینل کے تھرو ماشاء اللہ سوال ہوا تھا، اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں بہت سے لوگوں نے اظہار کیا تھا، خواتین نے خاص طور پہ، کہ ہمارے مرد جو ہیں کئی کا ہمیں یہ بھی معاملہ سننے کو ملا 10 10 سال ہو چکے ہیں، قریب نہیں آئے. بالکل. یہ تو بھی معاملات ہماری سوسائٹی میں اکثر سوالات ہوتے ہیں، ہم وہ چونکہ ایک دفعہ کر لیں تو کوشش کرتے ہیں بار بار وہی سوال نہ ریپیٹ ہو. لیکن یہ اکثر خواتین کے سوال ہوتے ہیں، جی خاوند ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ خاوند اللہ معاف کرے وہ ادھر ادھر سے اپنی ضروریات پوری کراتے ہیں اور پھر ادھر توجہ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے یہ ان کی ایک بہت بڑی حق تلفی ہو رہی ہے ایسی خواتین کی، تو وہ دور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. بہت شکریہ مفتی صاحب تشریف آوری کا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین کرام، آپ کے ساتھ گزارش آپ سے یہی ہے کہ زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، یا کوئی بھی صدقہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کو کنسیڈر ضرور کرنا ہے، کیونکہ آپ تک جو نشریات پہنچا رہے ہیں الحمدللہ بغیر کسی یو کین سے کہ کوئی بھی اندر ڈیلے نہیں آتا، آپ تک ماشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہنچائی جاتی ہے. تو یہ کنسیڈر کرتے ہوئے آپ جو زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، یا کوئی بھی معاملہ ہے آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی بھی کریں، لیکن کنسیڈر ضرور کریں پیغام ٹیلی ویژن کو بھی. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن